جناب بچے بوڑھے جوان سب ہو جاؤ تیار، کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے السلام علیکم، سب سے پہلے تو ویلکم بیک۔ یہ سیگمنٹ ہے ضروری معلومات، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں بچے بوڑھے جوان سب کے جو ہے نا ذرا دماغ کے توازن ہم ذرا سیٹ کر دیں، طبیعت سے سیٹ کر دیں، تاکہ سب بڑے اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو ایک دفعہ بتایا کہ جناب کہ ایک عورت کو انڈیا میں بندر پیدا ہوا، انسانی عورت کو بندر پیدا ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہ بندر کو دیکھ رہی تھی، تاش کھیلنے کی عادی تھی، اس طرح کے واقعات بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ پھر آپ کو بتایا کہ یہ فیکٹ ہے، سائنسسٹ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو زیادہ دیکھیں وہ اس چیز سے مشابہت رکھتی ہے۔ پھر آپ کو مثالیں دی۔ اس انداز میں ہمارے ضروری معلومات کی طرح سیگمنٹ جو جاری رہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے یہ ہے جناب ایک، یہ کوئی خاص فیکٹ نہیں ہے، فیکٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سیگمنٹس میں، لیکن یہ کوئی خاص فیکٹ نہیں ہے۔ یہ آج طرح ویسی معلومات ذرا بچے اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں ویسے ہی نالج کے لیے، تو ذرا یہ وہ والا سیگمنٹ ہے کہ اگر کیونکہ یہ ہمارے پاس ہماری انڈسٹری کے اندر، ذرا ایک انڈسٹری کہہ رہا ہوں، یہ ہماری دنیا کے اندر بلکہ ہر جگہ کے اندر ایک سین ہے۔ یہ جو فون ہے نا، یہ ایک ایسی فساد کی جڑ ہے جو 3 سال کے بچوں کے پاس بھی آنے شروع ہو گئی آج کے دور میں، اور یہ 300 سال تک تو ہے ہی اگر آپ زندہ رہ جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس فون سے آپ بہت کچھ اچھا بھی کر لیتے ہیں اور برا بھی کر لیتے ہیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ اگر کیا پتا میری طرف سے اللہ تعالیٰ کچھ مجھے ایسا وسیلہ بنا دے، کیا پتا اور لوگ بھی کر رہے ہیں، میرا بھی وسیلہ بن جائے کہ اگر کوئی بندہ سیٹلائٹ چینل نہیں دیکھ رہا، یہاں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس میں سے کوئی ایسا بچہ ہے جو شاید انٹرسٹ رکھتا ہو یا کچھ دو باتیں سیکھ لے یا کسی اچھی چیز میں کچھ بھی سیکھ لے، ٹائم برباد کرنے سے بہتر ہے، تو شاید دو پل مجھے اچھے لگ جائیں گے، کچھ اچھا فیل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ سیگمنٹ رکھا تھا کہ بچے بھی بہت کچھ سیکھ سکیں اور بڑے بھی اس میں بور نہ ہوں، ایٹ لیسٹ اس ٹائپ کا سیگمنٹ ہے۔ اب جناب آج ہم آپ کو بتانے والے نیو بورن اینیملز کے بارے میں، یہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ مطلب بہت سارے لوگوں کو جانوروں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہوگا، گھبراہٹ ہوتی ہوگی، ٹینشن ہوتی ہوگی، یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے یہ کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا گزر کبھی بھی کسی جنگل میں سے ہوا ہے، یا پھر آپ عقل مند خطرناک ہوشیار جانور کو بظاہر سامنے دیکھ چکے ہیں براہ راست، تو آپ کی یقیناً جان نکلنے والا منظر ضرور پیش آیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر نازک جانور بھی دیکھے ہیں تو کبھی ان کے بچوں کو اگر دیکھا ہے، تو آج کی ضروری معلومات اسی حوالے سے ہے، آپ کو کچھ پتا چلے گا، اور اسی ہوگا نیکسٹ ٹائم جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو شاید یہ چیزیں ریمائنڈ ہو رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نا بندر کی، وقت میں بھی کمی ہے آج، ذرا سیگمنٹس بھی زیادہ ہیں تو کوشش کریں گے اس کو خلاصے کے طور پہ۔ بندر کی جب ہم بات کرتے ہیں، بندر ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور یہ سب اپنے اپنے طریقوں میں سب سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ اچھا، بندروں کے جو بچے ہیں ان کی پرورش اکثر و بیشتر ان کی مائیں کرتی ہیں اور اکثر ان کے والد بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عموماً 1.5 سال تک یہ اپنی ماؤں سے کے ہی قریب رہتے ہیں، مانوس رہتے ہیں۔ اگر کسی بندر کے بچوں کو نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے اور آپ تصویر دکھا کے بندر کو دکھائیں گے تو وہ اپنے باپ کو تصویر دیکھ کے پہچان جائے گا۔ اچھا، کیونکہ سارے بندر ایک جیسے ہوتے ہیں نا، لیکن بندر پہچان جائے گا میرا باپ تصویر دیکھ کے۔ اچھا، یہ کھانے کے لیے اپنی ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا سارا دار و مدار ان کی ماں پر ہوتا ہے اور ان کی پرورش ان کی ماں کر رہی ہے، کھانا پلانا ساری چیزیں۔ اسی انداز سے اگر ہم بات کرتے ہیں نا بلی کے بچوں کی، اچھا بلی کے جو بچوں کی بات کریں یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، ایسے تو بلیاں ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن کچھ لوگ جو نہیں پسند کرتے بلی وغیرہ کو، ان کو بچے ضرور پسند آئیں گے، لکھ لیں۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھے یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کو فیکٹ بتا رہا ہوں، ان کو بچے بلی کے ضرور پسند آئیں گے، لکھ لیجئے، کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں فٹ آ سکتے ہیں جب یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی میں بالکل ایزیلی فٹ آ سکتے ہیں، اور یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے کیوٹ سے ہوتے ہیں، بہت ہی سافٹ والے، یہ والا ذرا سین ہوتا ہے۔ اور وہیں اگر ہم بات کریں سے نکل کے والی، یعنی اگر ہم بات کریں شیر کی جناب، تو شیر سے اگر سامنا ہو جائے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی، پلیز بتائیے۔ شیر سے سامنا، جی شیر سے سامنا ہو جائے تو انسان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، یہ والے معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جناب ان کے جو بچوں کی اگر ہم بات کریں شیر کی، وہیں
تو ان کے بچے انسانوں سے بڑا مانوس ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، اور پیدائش کے بعد بہت ہی پیارے اور دلکش ہوتے ہیں. ان کی شکل پر جو ہے وہ بڑی عمر کے شیروں سے مختلف ہوتی ہے، مطلب معصومیت ٹپک رہی ہوتی ہے. بالغ جب تک یہ نہیں ہوتے معصومیت رہتی ہے. ہم لوگوں کی طرح گناہگار شکلیں نہیں ہو جاتی ہیں، بدتمیز نہیں ہو جاتے. یہ ان کے والد بڑے معصوم ہوتے ہیں، بہت پیارے پیارے ہوتے ہیں. اچھا اب سین یہ ہے جناب کہ یہ باقی شیروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں. آنکھیں ان کی نیلی ہوتی ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا رنگ پھر بلوغت پہ جا کر بھورا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ چیتوں کی طرح دھبے بھی ہوتے ہیں ان کے جسم ان کے اوپر، لیکن بالغ ہونے کے بعد دھبے ختم ہو جاتے ہیں. جبکہ ان کا وزن 3 پاؤنڈ ہوتا ہے جب یہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بڑھتا ہوا 250 پاؤنڈ تک یا اس سے زیادہ پہنچ جاتا ہے. جبکہ جو مادہ شیرنی ہوتی ہے یعنی کہ فیمیل شیر، اس کا وزن 280 پاؤنڈ کے قریب قریب کم و بیش ہوتا ہے. لیکن شکل وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جلدی بدلتی جاتی ہے. اچھا مگرمچھ یہ زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں، مگر یہ خشکی پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں. ان کا تعلق ریکٹائل فیملی سے ہوتا ہے. اچھا یہ انڈے جو ہیں یہ خشکی کے اوپر دیتے ہیں. اچھا مینڈک بھی انہی کے مشابہ، لیکن وہ تھوڑا سا الٹا ہے. مینڈک بھی خشکی اور پانی دونوں میں رہتا ہے، لیکن مینڈک پانی میں انڈے دیتا ہے، رہتا خشکی پہ. یہ لوگ خشکی پہ انڈے دیتے ہیں، رہتے زیادہ پانی پہ. مگرمچھ کی جو فیمیل انڈا جو ہوتا ہے وہ جو ہے یعنی مادہ مگر مچھلی جو ہوتی ہے وہ دیتی ہے ریت کے اوپر اور ریت میں دبا دیتی ہے، لیکن ان پر بیٹھتی نہیں ہے، مگر جو ہے وہ انڈوں کی نگرانی یعنی اپنے بچوں کی نگرانی کرتی رہتی ہے. ان کے جبڑے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور جانوروں کو مضبوط سے مضبوط ترین ان کے جبڑے ہوتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط ترین جانوروں کو یہ بڑا غرق کر سکتی ہیں. وہی یہ بڑے معصومیت سے بڑے پیار سے اپنے مگرمچھوں کو اپنی زبان کے تھرو لیتی ہیں اسی جبڑے کے ساتھ، اور بڑے سافٹ طریقے سے صحیح سلامت پانی میں لے کے جاتی ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت پیار سے اٹھاتی ہیں. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ریچھ کے بچوں کی. ریچھ کے بچے کاش مجھے مل جاتے ریچھ کے بچے، مجھے بڑے پسند ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ریچھ کے بچے. ایک وقت تھا، اگر آپ مجھے آتے 2 سال پہلے تو دیکھیں تو پہلے مجھے لوگ کہتے تھے بھائی تو ریچھ لگ رہا ہے، 3 سال پہلے اچھا خاصا ہے نا. تو میں ان کو کہتا تھا، میں نے کہا مجھے ریچھ کے بچے بڑے پسند ہیں، سر سے میری ایسے بہرحال بات جوڑاتا ہے. ریچھ سے اس کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ تقریباً 1.5 سے 2 سال تک رہتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کب CUB کب کہا جاتا ہے انہیں. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہمیں ABCD پڑھانے آ گیا ہے؟ نہیں، آپ کو ABCD نہیں پڑھا رہا ہوں، سیگمنٹ ہے بھائی. بس ایک بات ہے، اب پیدائش کا وقت ان کا 1 پاؤنڈ ہے، جبکہ اب کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ یہ بھی بٹا سکتے ہیں، اور 6 ماہ میں 6 پاؤنڈ کے ہو جاتے ہیں. یہ تھی آج کی ضروری معلومات کا سیگمنٹ ان کے لیے جو کہ اینیمل لورز ہیں میری طرح، یا جن کو جانوروں کا بہت شوق ہے اس طریقے سے معاملات میں، وہ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں. جن لوگوں کو بالکل قطعاً کوئی شوق نہیں ہے وہ اب تک جا بھی چکے ہوں گے، 4 گالیاں دے کے چلے جائیں گے. تو گالیاں آپ نے نہیں دینی کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.